مرزا غالب پہلا بند۔ فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا تھا سراپا روح تو بزم سخن پہ کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا۔ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مرزا غالب اردو و فارسی کے مشہور شاعر۔ مرزا غالب صاحب ایک اردو اور فارسی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ فکر سوچ، روشن ہونا، ظاہر ہونا، مرغ تخیل فکر اور خیالات کا پرندہ، رسائی پہنچ، تا کجا کہاں تک، بزم سخن مراد شاعری، پیکر جسم، زیب محفل بزم سجانے والا یا محفل کی رونق، دیدہ دیدار اس حسن مراد محبوب حقیقی کا حسن، منظور پیش نظر، سوز زندگی زندگی کی حرارت ہر شے میں مراد کائنات کی ہر چیز میں، مستور چھپا ہوا۔ تشریح۔ اقبال صاحب مرزا اسد اللہ خان غالب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کے انداز اور اشعار کی صورت میں ڈھلنے والے خیالات نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ انسان کی سوچ کسی بھی بلندی پر پہنچ سکتی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خیالات کی بلندی کو چھو سکے تو اس کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہوگی، اور اگر شاعری کو ایک جسم سمجھ لیا جائے تو اے غالب تو اس میں موجود روح ہے، اگر تجھے شاعری کی دنیا سے نکال دیا جائے تو شاعری کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیرے دم سے ہی اس دنیا میں رونق ہے اور رہے گی۔ شاعر کی دنیا میں بسنے والے تمام شاعری کی دنیا میں بسنے والے تمام شاعر آج تک تیرے بہترین طرز بیاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ مرزا غالب دوسرا بند۔ محفل ہستی تیری بربط سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتے کو حصار۔ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیرے کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار۔ زندگی مضمر ہے تیری شوقی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ محفل ہستی وجود یعنی دنیا کی بزم، بربط ایک قسم کا باجا مراد شاعری، سرمایہ دار مالدار یا مالا مال، فردوس تخیل تخیل کی جنت، کشت کھیتی یا فصل، عالم دنیائیں یا مراد نئے نئے مضامین، سبزہ وار سبزے کی طرح، مضمر چھپی ہوئی، شوخی تحریر مراد دل میں اثر کرنے والا شگفتہ اشعار، تاب گویائی بولنے کی طاقت۔ تشریح۔ اقبال صاحب غالب کی شاعری کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ندی کا پانی پہاڑوں کی خاموشیوں سے گزرتا ہوا اپنے گیتوں سے رس گھولتا جاتا ہے، ویسے ہی تیری شاعری نے اہل ذوق کی جھولی فکر و دانش سے بھر دی ہے، جو کوئی اور نہ کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری شاعری نے قدرت کی خوبصورت نشانیوں کو اور بھی حسین بنا کر پیش کر دیا، اور پھر تیرے شاعرانہ انداز فکر نے کئی عالم تخلیق کر دیے جو انسانی ذہن کو ایک نئی تازگی سے آشنا کروا رہے ہیں۔ تیری شاعری اس قدر شوخیوں سے بھری ہوئی ہے کہ کوئی ساکت چیز یہ تصویر بھی دیکھ لے تو بول اٹھے، جس سے مراد ہے کہ غالب کی شاعری میں سوچنے پر مجبور کرنے کا طلسم چھپا ہوا ہے۔ مرزا غالب تیسرا بند۔ نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر،
محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر، تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: نطق یعنی زبان، لب اعجاز یعنی معجزہ کی سی کیفیت رکھنے والے اشعار کہنے والی زبان، محو حیرت حیرانی میں گم، رفعت پرواز یعنی مضامین کے لحاظ سے بلندی پر اڑنا، شاہد محبوب یا حسین، تصدق قربان، انداز مراد شعر کا کوئی نیا طریقہ، خندہ زن ہنسی یا مذاق اڑانے والا، غنچہ دلی دلی کی کلی مراد غالب، گلے شیراز شیراز کا پھول، حافظ شیرازی سعدی شیرازی، آرامیدہ ہے آرام کر رہا ہے دفن ہے، گلشن ویمر جرمنی کے شہر ویمر کا باغ، ویمر میں جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کی قبر ہے، ہم نوا ساتھ گانے والا مراد گوئٹے، خوابیدہ سویا ہوا یعنی دفن ہے۔ تشریح: اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ تیری شاعری میں ایسی انتہا کی تاثیر موجود ہے کہ انسانی زبان کے لیے باعث افتخار سمجھی جائے تو غلط نہ ہوگا، اور تیرے خیالات کی سطح اس قدر بلند ہے کہ آسمان پر سب سے اونچائی پر موجود ستارہ بھی حیرت میں ڈوبا نظر آتا ہے، تیرا شاعرانہ انداز اس قدر حسین ہے کہ موضوعات خود تیار رہتے ہیں کہ کب غالب ہمیں اپنی شاعری کا حصہ بنائے اور ہم اس پر نثار ہو جائیں۔ تیرے اشعار میں ایسی مٹھاس اور رنگ موجود ہیں کہ ان کے سامنے شیخ سعدی شیرازی جیسے بلند پائی شاعر کا کلام بھی پھیکا پڑ جاتا، لیکن کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج جس دلی میں تو دفن ہے وہ تخلیقی و ادبی لحاظ سے اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تیرے دور کے شعراء میں بلندی کا اندازہ لگایا تو ایک تیرا ہم نوا جرمنی کا شاعر گوئٹے ہے جو ویمر میں دفن ہے۔ مرزا غالب، چوتھا بند۔ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کنا جب فکر کامل ہم نشیں، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستاں کی سرزمیں، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بیں، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ صدائی دل سوزی پروانہ ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: لطف گویائی بولنے یعنی شعر کہنے والا یا شاعری کہنے کا مزہ، ہمسری برابری، فکر کامل سوچ بچار اور غور کرنے کی پوری قوت، نظارہ آموز دیکھنے یعنی مشاہدہ کرنے کا ڈھنگ سکھانے والی، نگاہ نکتہ بیں باریکیوں یا بھیدوں کو دیکھنے والی نگاہ، گیسوئے اردو اردو کی زلفیں یعنی اردو زبان، منت پذیر احسان مند، شانہ کنگھی، شمع مراد اردو زبان، سودائی مشتاق، دل سوزی پروانہ مراد پتنگے کی محبت۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ اے عظیم شاعر، جب تک کوئی اپنے فکر اور خیالات کی بلندی تک نہیں پہنچ پاتا تب تک وہ کیسے تیری ذات سے شناسا ہوگا اور تیرے طرز بیاں تک کیسے رسائی حاصل کر سکے گا۔ اگر کسی کو تیرے کلام کی بلندی تک پہنچنا ہے تو پھر ریاضتیں کر کے اپنے تخیل میں بلندی پیدا کرے۔ آخر کیوں تیرے جانے کے بعد تیری سرزمین تخلیقی اعتبار سے اجڑ چکی ہے، اور کیوں اب تک تیرے جیسا بلندی پا شاعر پیدا نہیں ہوا؟ حالانکہ اردو زبان اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے تیرے جیسے شعراء کی موجودگی لازم ہے۔ اردو زبان کی ترقی تیرے جیسے شعراء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مرزا غالب، پانچواں بند۔ اے جہان آباد، اے گہوارہ علم و ہنر،
ہیں سراپا نالے خاموش تیرے بام ودر، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: جہان آباد دہلی کا پرانا نام، گہوارہ مرکز یا تربیت گاہ، نالہ خاموش ایسی فریاد جس میں آواز نہ ہو، بام و در چھت اور دروازے، شمس و قمر سورج اور چاند مراد بڑی بڑی ہستیاں، گوہر گوہر یعنی علم و فضل والے، فخر روزگار زمانے کے لیے فخر کا باعث، موتی مراد شخصیت، آبدار چمکدار مراد عظمت والا۔ تشریح: اس بند میں اقبال صاحب دلی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو شروع سے ہی علم و ہنر کی آماجگاہ رہا ہے، لیکن اب تیرا وجود کیوں ایسے لوگوں سے خالی ہے جن کی موجودگی تجھے اس قابل بنائے ہوئے تھی کہ ہر طرف تیرے چرچے تھے۔ حالانکہ تیرے شہر میں آج بھی مفکرین اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد دفن ہے جن کی بدولت آج بھی تو شہرت کا حامل ہے، لیکن یہ بتا کہ تیری مٹی میں غالب جیسا بلند پایا شاعر بھی دفن ہے جو اپنے علم، شعور، فہم و ادراک، تخیل اور شاعرانہ حسن میں اپنی مثال آپ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکیں۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.